الله تعالى الجسيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ معارف القرآن. فرمایا کہ اے آدم بتا تو دو انہیں ان سب کے نام. تو جب بتا دیا انہیں ان سب کے نام، فرمایا کیا نہیں فرما دیا تھا میں نے تمہیں کہ بلا شبہ میں ہی جانتا ہوں غیب کو آسمانوں اور زمین کے، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. تفسیر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم بتا تو دو انہیں اور فرشتوں کو سکھا دو ان سب چیزوں کے مفصل الگ الگ نام اور کام وغیرہ. چنانچہ حضرت آدم نے بتایا، تو جب بتا دیا انہیں ان سب چیزوں کے نام وغیرہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، کیا نہیں فرما دیا تھا میں نے پہلے ہی تمہیں کہ کسی کو غیب کا علم کسی اور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں نہ بتا دوں، کیونکہ بلا شبہ میں ہی جانتا ہوں غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے. جس کو میں نے نہیں بتایا اس کا غیب دانی کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ نجومی ہو یا کاہن ہو، کچھ بھی ہو. اور جن کو واقعی غیب کا علم حاصل ہوا، جیسے حضرت آدم کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ میرے سکھانے، بتانے اور عطا فرمانے سے ہوا. اور اے فرشتو، میں اسے بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، صاف صاف زبان سے کہہ کر کہ انسان فتنہ فساد ڈالے گا، اور جو کچھ چھپاتے ہو دل میں یہ سوچ کر کہ خلافت کے مستحق تم ہی ہو سکتے ہو، تم سے افضل کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں بھی اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی عالم ہے، اللہ رب العزت ہی علیم، اللہ رب العزت ہی علم والا ہے، اللہ رب العزت ہی حکمت والا ہے. اس کے عطا کیے سے ہی سب کے پاس ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے نہ عطا کرے. اور اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا کہ صرف اور صرف عبادت یا تسبیح و تحلیل تمہیں میری قربت نہیں دلا سکتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے میری معرفت، اور اس کے لیے ضروری ہے علم، اور یہ علم اور معرفت میرے دیے سے تمہیں ملے گی، تم خود سے حاصل نہیں کر سکتے چاہے کتنی ہی محنت کر لو. تو اللہ رب العزت نے ان پچھلی آیتوں میں بھی یہی فرمایا، اور اس آیت میں بھی احقاق حق کے طور پر اللہ رب العزت یہ فرشتوں پر ظاہر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ ہم زیادہ عبادت گزار ہیں، ہم تیری زیادہ تسبیح کرنے والے ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم تیرے خلیفہ ہوں. لیکن میں نے تم سے کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو تمہارا رب جانتا ہے. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور اسی کو ثابت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام اور کام سکھا دیے، تو جب فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں رکھی گئی تو فرشتوں نے یہ اقرار کر لیا کہ یا اللہ رب العزت ہم جو کچھ جانتے ہیں تیرے بتائے سے جانتے ہیں، وہ تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. تو اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہا ہے، جب یہ سب ہو چکا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا کو فرمایا کہ اے آدم انہیں بتاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں سکھایا ہے، ان چیزوں کے نام، ان چیزوں کی پیدائش کا مقصد، ان چیزوں کے کام سب بتاؤ انہیں. تو جب حضرت آدم نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام اور ساری وجہ بتا دی، مقاصد بتا دیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا اے فرشتوں تم سے کہ اس زمین میں اور ان آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، اور مجھ سے بہتر
مجھ سے پہلے میرے بغیر بتائے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے جانا بغیر اللہ کے بتائے تو وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ جادوگر ہو، کاہن ہو، غیب بتانے والے، کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جانا بغیر اللہ کے بتائے تو وہ جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اور کہتا ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ اللہ رب العزت کن سے خطاب فرما رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ فرشتے جن سے اللہ رب العزت یہ خطاب فرما رہا ہے، ان سے فرما رہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے میرے بغیر بتائے۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمارے علم کا دائرہ تو اور کم ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وسعتیں دی ہیں، وہ آسمانوں میں سفر کرتے ہیں، زمین کے کسی کونے میں چلے جاتے ہیں، کسی خطے میں سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری وسعتیں محدود رکھی ہیں۔ ہم اس طرح آسمانوں میں نہیں اڑ سکتے، اس طرح زمین میں کہیں بھی کسی بھی وقت نہیں جا سکتے۔ اس کے باوجود ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ حاصل کیا ہے یہ علم ہمارا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، غلط فہمی ہے۔ اسے لوگوں کو دور کرنا چاہیے کہ اللہ کے بنا بتائے، اللہ کے بغیر علم دیے انسان حقیر خاکی جسم والا اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے سے ہی جانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میں جانتا ہوں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، اس نوری مخلوق سے۔ تو ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اسے چھپا لیں گے، ہم اسے دبا لیں گے، یا معاذ اللہ اللہ اسے نہیں جانتا۔ تو ہمیں ہر وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے ظاہر کیا ہو یا نہ کیا ہو، جو ہم نے کسی کو بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرماتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب لوگ کھلم کھلا گناہ کرنے لگے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تنہائی میں گناہ کرے گا تو رات کی تنہائی میں اس نے اگر کوئی گناہ کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور وہ گناہ کسی پر ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص دوسرے دن اپنے یاروں میں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اس چیز کا اظہار کرے، اور فخریہ طور پر گناہوں کو آج ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ اپنے احباب میں، اپنے بچوں کو، اپنی جوانی کی گناہ غلطیوں کو دہرا کر بتاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہدایت دینے کے طور پر بھی اپنے گناہوں کا کسی کو گواہ نہ بنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، وہ اس کا چھپانے والا ہے۔ تو ہم پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جسے ہمارے رب نے اپنی صفت ستاری کے ساتھ چھپا دیا، اس کی پردہ پوشی فرما دی، تو ہم اسے ظاہر نہ کریں، کیونکہ وہ ہماری ہر حالت کو جاننے والا ہے۔ ہم نے جو اپنے دلوں میں سوچا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو ہم اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے، اور ہماری زبانوں پہ آنے کی جو نیتیں اس کے پیچھے پردہ پوش ہیں، جو ہمارے دلوں میں نیتیں ہیں، کسی کی نیت کسی چیز سے اچھی ہوتی ہے اور وہی کام کرنے والا بظاہر تو کام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت بہت خراب ہوتی ہے۔ تو انسان سے اگرچہ کوئی بندہ مخلوق، اللہ کی مخلوق سے اپنے کام کے دکھاوے کو ظاہر کر کے بہت واہ واہی لوٹ لے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو اللہ رب العزت جاننے والا ہے، اور بے شک وہ عادل ہے، عدل فرمانے والا ہے، اس نیت کا بھی حساب لے گا اور اس نیت کا بھی حساب فرمائے گا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر اچھی نیت سے کسی کو
کوئی نیک کام کیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو مدد کر دی تو اس کا ثواب ملے گا، اور کسی کو دکھانے کے لیے یہی کام کیے تو کام تو اچھا تھا لیکن چونکہ نیت خراب تھی تو یہ ریاکاری میں شامل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ یہ دکھاوا، جسے ریاکاری بولتے ہیں، اسے دکھاوا کہتے ہیں۔ دکھاوا ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ریاکاری جب ہو رہی ہے اس سے پہلے جتنے نیک عمل کیے ہیں وہ سب کو کھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ریاکاری، دکھاوا یہ اعمال کو کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے بچائے اور اپنے رب کریم کی تنہائی میں بھی اتباع و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ علی حضرت النبی۔